آج بھی اس دنیا میں کچھ انبیاء کرام ایسے موجود ہیں جو زندہ ہیں، جنہیں وقت نے چھوا نہیں، مٹی نے جنہیں ڈھانپا نہیں، جن کی سانسیں آج بھی جاری ہیں، کہیں آسمانوں میں، کہیں زمین کے پردوں میں، یا ان دلوں میں جو حق کے متلاشی ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ عقل سوال کرتی ہے، ایمان جواب دیتا ہے۔ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر چیر دیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا، وہی رب اپنے بندوں کو موت کے بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ رب کی قدرت کا زندہ معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ چار زندہ انبیاء کرام، ایک ایسا سفر جو آپ کو رب سے جوڑ دے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان چار انبیاء کرام کی جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روح سے آج بھی زندہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آتا ہے، اور یہ عقیدہ دین اسلام میں یقینی اور واضح ہے کہ آپ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور اسلام کو غالب کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام دنیا کی پاکیزہ ترین عورتوں میں سے تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی خوشبو دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزات بھی ذکر ہیں۔ مادر ذات اندھوں اور کوڑوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سلیب دی، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور یہ بات قرآن پاک کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی ثابت ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے، وہ انصاف کے ساتھ حکم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر ایمان رکھنا اسلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی قدرت پر یقین ہمیں دنیا کے فریبوں سے نکال کر آخرت کی سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کی دوبارہ آمد مسلمانوں کے لیے فتح اور عیسائیوں کے لیے حق کی دلیل ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ بطور عبدن من عبادنا آیا ہے۔ آپ کی شخصیت ایک روحانی راز سے بھرپور ہے جن سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم سیکھنے کی خواہش کی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ مجھے اس ہدایت میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو اس وقت ان کے ساتھ تین حیران کن واقعات پیش آئے۔ نمبر ایک، کشتی میں سوراخ ہو گیا تاکہ بادشاہ ظلم سے وہ کشتی نہ چھینے۔ نمبر دو، بچے کا قتل تاکہ اس کے والدین ایمان پر قائم رہیں۔ نمبر تین، دیوار کی تعمیر تاکہ یتیم بچے بڑے ہو کر خزانہ حاصل کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے حکم سے نہیں کیا۔ بہت سے مفسرین جیسے امام نووی رحمہ اللہ اور امام رازی رحمہ اللہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ صوفی روایات میں ان کا اولیاء کرام کی رہنمائی کرنا مشہور ہے۔ ابن الحجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور زمین پر سفر کرتے ہیں۔ ہر واقعے کی ایک ظاہری اور باطنی حقیقت ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر، علم اور اللہ کی حکمت پر یقین کا درس دیتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔
حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار اولو العزم انبیاء کرام میں نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بلند روحانی اور جسمانی مقام عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں ان کے صبر، صداقت اور بلند مقام کا ذکر آتا ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان آپ مبعوث ہوئے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے تحریر، سلائی، ستاروں کا علم اور ریاضت جیسی کئی دینی اور دنیاوی باتوں کو امت میں رائج کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے آسمانوں پر اٹھانا مراد ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے۔ تفسیر ابن الکثیر اور در المنصور میں روایات موجود ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنے کا رواج ڈالا، لوگوں کو اخلاق، پرہیزگاری اور توکل سکھایا۔ آپ کو اولین صوفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم، حکمت، صبر اور قرب الہی کے ذریعے انسان کو بلند مقام ملتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا، مگر وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر کے زمین میں زندہ رکھا، اور روایت کے مطابق آپ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اب بھی ملاقات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ ان کی قوم نے بعل نامی بت کی پوجا شروع کی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے مسلسل سمجھایا، مگر وہ لوگ ضد اور سرکشی میں ڈٹے رہے۔ امام ابن الکثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، اور ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ امام ابن الکثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، اور ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ در المنصور میں آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج میں ملاقات کرتے ہیں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام لبنان یا فلسطین کے پہاڑوں میں موجود ہیں۔ وہ اولیاء کرام کو روحانی طور پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی حق کی دعوت، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ باطل کے مقابلے میں اکیلا نبی بھی ڈٹ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔